بات کرتے ہیں اس پروگرام میں سندھ اور وفاق میں بڑھتی ہوئی دوریوں پر. ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاق میں جو ہے وہ ٹکراؤ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. دونوں جانب جو ہے وہ اس وقت کشیدگی کی جو آگ ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، جس کے مظاہر جو ہے وہ ہمیں خود کراچی کے محاذ پر دو وفاقی وزراء کی جانب سے جس قسم کی پریس کانفرنس جو ہے وہ گزشتہ روز کی گئی ہے، اس پریس کانفرنس میں جس قسم کے تابڑ توڑ حملے سندھ حکومت پر بالخصوص اور خود پاکستان پیپلز پارٹی پر بالعموم کیے گئے، اس سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے فوری بعد اس کے رد عمل میں جس قسم کا بیان جو ہے، جس قسم کی پریس کانفرنس سے ان کے سب سے زیادہ سینئر اور منجے ہوئے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی جانب سے آیا، وہ بھی قابل غور ہے، قابل تشویش ہے کہ اس بیان میں جو ہے، اس پریس کانفرنس میں جو ہے شرجیل میمن نے دونوں وفاقی وزراء کو جو ہے وہ آئین سے نا آشنا قرار دی اور کہا کہ وہ تھوڑا سا آئین کا اگر مطالعہ کر لیتے تو اس قسم کی غیر سنجیدہ پریس کانفرنس نہ کرتے جو ان کی رسوائی کا اس وقت باعث بن رہی ہے، اور کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی ڈوریں کون ہلا رہا ہے. اب جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وفاق اور خود صوبہ سندھ کی جو دوریاں ہیں، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت نے ایک طریقے سے وفاق کے خلاف جو ہے وہ غیر اعلانیہ بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، اپنے عجیب و غریب بے سر و پا قسم کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کی شکل میں. سب سے پہلا جو نوٹیفیکیشن کا جاری انہوں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کشیدگی میں، اس آگ میں جو ہے اندرون خانہ اور بھی تیزی پیدا ہو چکی ہے. وہ ہے خود ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کا نوٹیفیکیشن دوبارہ سے ڈی آئی جی ٹریفک کیسز سے جاری کرنا ہے. حالانکہ حساس ادارے جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور حساس اداروں کی مداخلت کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی خود گزری تھانے میں 36/2026، اور اس کی تحقیقات جو ہے ہائی کورٹ کے ذریعے جو ہے خود ایس ایس پی کیواڑی امجد شیخ کے سپرد کر دی گئی تھی، یہ سوچ کر کے اس کیس کو جو ہے وہ ہر حال میں منطقی انجام تک پہنچا کر اس کے ذمہ واروں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے. لیکن اس کے رد عمل میں خود سندھ حکومت نے جو ہے وہ بالکل ریورس گیئر لگا کر جو ہے وہ نہ صرف تمام تر انکوائریاں ختم کر دی، بلکہ اسی ڈی آئی جی کو جہاں سے ہٹایا تھا وہیں پر دوبارہ سے ان کی پوسٹنگ کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک زوردار تمانچہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے منہ پر رسید کر دی. یہ بہت ہی کھلی قسم کی بغاوت کی جو ہے وہ شروعات اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سندھ حکومت نے کر دی ہے. یہ کہنا ہے خود بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر اور سیاسی تجزیہ نگار دانشور گرو جی کا کہنا ہے. گرو جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سارے تانے بانے جا کر ملتے ہیں 18ویں ترمیم سے اور نئی مجوزہ 28ویں ترمیم سے. اب جو وفاقی حکومت ہے اور اس کے پس پردہ جو اصل سرکار ہے، جو اصل قوتیں اس وقت ملک پر حکمرانی جو کر رہی ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، بلکہ ان کی ایک طریقے سے یہ ضد ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، چاہے انہیں کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے. یعنی وہ کوئی بھی بہت بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ 18ویں ترمیم کو ہر حال میں جو ہے وہ پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. وہ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ نئی 28ویں ترمیم بھی جو ہے وہ زیر غور ہے. اب اس میں صوبوں کا قیام ہے، کچھ اور تبدیلیاں ہیں، لیکن اس سے پہلے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ضروری ہے. اور اس کے آگے جو ہے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے، وہ چٹان کی طرح سے جو ہے وہ اس وقت 18ویں ترمیم کی
पुश पर हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसी चक्कर में जो है ख़ुद अली हसन ज़हरी अलमारूफ अली हसन बरोही को पहले कुर्बानी का बकरा बनाया जा चुका है, और अब ये सिलसिला मज़ीद आगे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लग ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो इस वक्त यानी कि बिल्कुल जो है डट चुकी है, और वो सिंध हुकूमत की कुर्बानी तक देने को तैयार है। सिंध हुकूमत के ज़रिए जो है वो बगावत का एक बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। उस DIG पीर मोहम्मद शाह को दोबारा से जो है वो DIG ट्रैफिक तैनात करने की शिकल में, जिससे ख़ुद हसास इदारे जो है मुक़्तदिर हल्के हैं और असल सरकार जो है वो देखना नहीं चाहती। लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने अपनी हड धर्मी का मुजाहरा करते हुए कि ये सिंध का मामला है, सिंध में वो किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो स्याह सफ़ेद के मालिक है, वो जो चाहे करे, ना उन्हें कोई रोक सकता है और ना उन्हें कोई टोक सकता है। क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत जो है सूबे जो है वो ख़ुद मुख्तार हैं, और ये ख़ुद मुख्तारी का तकाजा है कि वो जो चाहें वो करें, उन्हें ना कोई रोके ना कोई टोके। तो ये अब एक किस्म की बगावत की दागबेल डाल दी गई है, और ये जंग के शोले जो है वो अब आसमान को छू रहे हैं। और कोई भी इस वक्त ऐसा इनमें दानिशमंद नहीं है, कोई दानिश्वर नहीं जो कि इस आग के शोलों को बुझाने में अपना किरदार अदा करे। यही वजह है कि दूसरी जानिब से जो है 2 वफाकी वज़रा को जो है वो अनलीश कर दिया गया था, और उसके बाद जिस किस्म के ताबड़तोड़ हमले जो है वो सिंध हुकूमत पर किए गए, उसके रद्द-ए-अमल में फिर सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का जो है वो उन्हें जवाब देना जो है वो एक फितरी अमर था। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी भी कराची पहुँच गए हैं, बिलावल हाउस में भी उनकी मीटिंगों का सिलसिला चल रहा है। दूसरी जानिब जो है ख़ुद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कराची आए थे, और उनके कराची आने के बाद ही उन दोनों वफाकी वज़रा की जानिब से जो है वो एक ताबड़तोड़ हमलों पर मुश्तमिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ करवाई गई थी। और सिंध हुकूमत को एक पैगाम, एक मैसेज दिया गया था कि वो अब भी वक्त है जो है वो 18वीं तरमीम से जो है वो दस्तबरदार हो जाए। लेकिन लग ये रहा है कि सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी लीगल टीम को जो है वो मुतहर्रिक कर दिया है, अपने अराकीन असम्बली को जो है बिल्कुल तैयार कर दिया है आने वाले किसी भी किस्म की सूरत हाल का डट कर मुकाबला करने के लिए। तो ये इस वक्त सूरत हाल जो है बहुत ही गर्मा गर्मी वाली पैदा हो चुकी है। टकराव में जो है वो मज़ीद हमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें सिंध हुकूमत जो है वो ख़तरे में पड़ चुकी है, और सिंध में गवर्नर राज तक जो है वो लगाए जाने के ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं कि गवर्नर राज अगर लगता है तो क्या सिंध का गवर्नर राज का पहला गवर्नर जो है वो बशीर मेमन यानी साबिका DG FIA होंगे, या कि निहाल हाशमी, या फिर कोई रिटायर्ड जनरल को जो है वो सिंध का नया गवर्नर बनाया जा सकता है। एक खौफनाक और बेरहमाना ऑपरेशन की लीडिंग के लिए ये अब आने वाला वक्त है। लेकिन अभी ये सब जो है वो कियास आराइयाँ नहीं बल्कि ये हकीकत पर मबनी है। ये सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ख़ुद मुफाहमतों के शहनशाह जो हैं वो ज़िले सुबानी आसिफ अली ज़रदारी को राम करने की कोशिश की जा रही है कि वो हर हाल में जो है वो 18वीं तरमीम से पीछे हट जाए, वरना फिर 28वीं तरमीम जो है वो तैयार है। नए सूबे तो बनने ही बनने हैं, कुर्बानी तो आपने देनी है सूबों की। तो इसके लिए बेहतर ये है कि 18वीं तरमीम से आप दस्तबरदार हो जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ुद मुफाहमतों के शहनशाह को अच्छी तरीके से इस बात का इल्म है कि ये सियासी ब्लैकमेलिंग के तौर पर, इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नफसियाती जंग है, उन्हें नफसियाती तौर पर जो है वो डराने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिस किस्म की बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में घिरा हुआ है, हुकूमत जो है वो किसी भी नए जो है वो महाज का, किसी नए जंग का जो है वो मोतमिल नहीं हो सकती। इस बात का फहम इदराक ख़ुद आसिफ ज़रदारी को इसलिए जो है वो इस वक्त वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये तुरब का पत्ता उन्होंने इस्तेमाल किया है ख़ुद DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का वो
نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی شکل میں، یعنی ایک طریقے سے سندھ حکومت نے مبینہ طور پر اپنے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ وفاق کی کسی بھی ڈکٹیشن کو جو ہے وہ ماننے کو، سننے کو، عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت خطرناک صورتحال بن چکی ہے سندھ کے حوالے سے۔ سندھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، بہت کچھ ہونے کی امید بھی ہے، بہت کچھ ہونے کی توقع بھی ہے۔ اصل معاملہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کا ہے، بار بار مجھے یہ بات ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ 18ویں ترمیم اور خود دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے والا معاملہ، NFC ایوارڈ، یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ دونوں طرف سے جو ہے وہ ایگو کا مسئلہ ہے، دونوں طرف سے جو ہے وہ اناؤں کی ایک جنگ ہے، مفادات کی جنگ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، اناؤں کی بھی جنگ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت جھکنے کو جو ہے تیار نہیں ہے، دونوں آپس میں اس وقت ٹکرا رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ دونوں کی حالت جو ہے وہ ایک میان میں دو تلواروں والی بن گئی ہے، جس طریقے سے ایک میان میں دو تلواریں جو ہے وہ نہیں سما سکتی۔ اب لگ رہا ہے کہ اس وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے، اس موجودہ جو سرکار ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چلنا جو ہے وہ اب ہمیں ناممکن دکھائی دے رہا ہے، بلکہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اس صورتحال سے جو ہے وہ تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ لچک دکھا دیں، لیکن لگ رہا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی لچک نظر نہیں آ رہی۔ تو اس وجہ سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ شیر ہو چکی ہے اور وہ ڈٹ چکی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ 18ویں ترمیم سے پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کھوئی ہوئی مقبولیت کو واپس لانے کا بھی باعث بن رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور سب سے بڑھ کر جو اس کے اس وقت جو سربراہ ہیں، یعنی مفاہمتوں کے شہنشاہ آصف علی زرداری کے مردہ بے جان گھوڑے میں جو ہے وہ اس ضد سے، اس ہٹ درمی سے، اس اصولی موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے جو ہے جان پڑ چکی ہے۔ وہ مردہ گھوڑا پھر دوڑنے کے قابل ہو چکا ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ بڑی سرکار کے آگے لیٹ چکی تھی، اب وہ بڑی سرکار کو آنکھیں دکھا رہی ہے، ان سے لڑنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ اندازہ آپ لگائیں، یعنی یہ اس وقت سچویشن بن چکی ہے پاکستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی جو صورتحال ہے، جو غیر ملکی صورتحال اس وقت بن چکی ہے۔ غیر ملکی سیاست میں جس طریقے سے پاکستان کی انٹری ہے، وہ جس طریقے سے جو ہے وہ بند گلی میں داخل ہو چکے، اس کا فائدہ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ مفاہمتوں کے شہنشاہ یعنی صدر مملکت اور ان کی مردہ بے جان پارٹی پیپلز پارٹی کو پہنچ رہا ہے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو یعنی کہ اس پر ڈٹ گئے ہیں۔ یعنی کہ دونوں طرف سے فائدہ ہے، عوام کی مقبولیت بھی ان کو مل رہی ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ حق سے دستبردار بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ یعنی جو مال سندھ کا ہے وہ سندھ کا مال سندھ میں ہی خرچ ہوگا، وہ وفاق کے حوالے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں سندھ سرکار کا کیا ہونے جا رہا ہے۔ سندھ سرکار جو ہے اس طوفان کا مقابلہ کر سکے گی، قائم و دائم رہے گی، کہ یا یہ طوفان جو ہے اسے خاک و خاشاک کی طرح سے بہا کر لے جائے گا اور جام صادق کا دور دوبارہ سے جو ہے وہ واپس آ سکتا ہے، ایک بحرمانہ آپریشن کی شروعات کرنے کی شکل میں۔ اس قسم کے بھی آثار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن تمام کے تمام جو ہے وہ اگر مگر پر مشتمل ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر ہوگا، اگر وہ ہوا تو یہ اب سب کچھ جو ہے وہ مفروضات ہے، لیکن یہ اس طرف معاملات جو ہے وہ ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا گرما گرم پروگرام سندھ اور وفاق کی جو تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال سے متعلق۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔